اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی و کبریائی اس حقیقی منعم، اس حقیقی خالق اور مالک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، خصوصاً پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ حاضرین جمعہ، عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 30 پر 4 تلاوت کی گئی۔ اس آیت کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ جو کچھ تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ نے وہ ساری چیزیں تمہیں عطا کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان احسانات کا تقاضا ہے، ان انعامات کا تقاضا ہے کہ ہم ہر وقت، ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر کب ادا کریں، کیسے ادا کریں، کن الفاظ اور کن کلمات کے ذریعے سے ہم ادا کریں، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھول کھول کر بیان کی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے آپ لے لیجئے، اگر کوئی شخص کسی کی مدد کرتا ہے یا کسی کے مشکل وقت میں کام آتا ہے تو وہ نہ صرف شکریہ کے کلمے کے ذریعے سے اکتفا کرتا ہے بلکہ ہر ملنے والے کے سامنے اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں اس کی اچھائی کو بیان کرنے لگتا ہے کہ فلاں بندہ میرے مشکل وقت میں کام آیا، فلاں نے میری فلاں مدد کی، ہر کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مجھ پر اور آپ پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنی میں شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ سورۃ النحل جو کہ 14ویں پارے کی ایک سورت ہے، اس سورے کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، یعنی نعمتوں والی سورت ہے۔ یعنی اس سورے میں اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بتاتے ہیں یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، کہ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو تو پہچانتے ہیں لیکن پہچاننے کے باوجود بھی وہ اس کے ناشکری کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو اس کے ناشکری کرنے والے ہی ہیں۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کو پا کر، اس کی نعمتوں کو محسوس کر کے بھی اس کی ناشکری کرنا، یہ بہت بڑی نادانی ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر بھی اس کی ناشکری کرنا۔ اور اسی سورے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بہت بڑی 3 نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ایک الف تک ہم نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، لیکن اسی اللہ نے تمہیں آنکھ سے نوازا، کان سے نوازا، دل سے نوازا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ دیکھیں، اللہ کی نعمتوں میں سے اگر گننا چاہیں گے، آنکھ کی نعمت ہے۔ آنکھ کی نعمت آپ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جو نابینا ہے، جن کی بینائی نہیں ہے، ان کے پاس جا کر آپ پوچھیں آنکھ کی قیمت کیا ہے۔ اور کان کی نعمت آپ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جو بہرے ہیں، جو سن نہیں سکتے۔ اور اسی طرح دل کی قیمت آپ ان سے جا کر پوچھیں جو لوگ مجنون ہیں، جو لوگ پاگل قسم کے ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں دل و دماغ سے نہیں نوازا ہے، تو آپ ان سے جا کر پوچھیں تو آپ کو دل کی قیمت معلوم ہوگی۔ تو پھر اللہ آگے کہتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ بس یہ 3 بڑی نعمتیں ہیں جو اس آیت میں اللہ نے بتایا، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، دل کی نعمت، اور اسی طرح سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو جن نعمت سے نوازا ہے، نعمت النفس، سانس جیسی نعمت ہے۔
سانس کی نعمت آپ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جو سکرات کے عالم میں ہوتے ہیں، جو لوگ آئی سی یو میں ہوتے ہیں ان لوگوں سے جا کر پوچھیں آپ سانس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ایک گھنٹے میں آپ کتنے لاکھوں روپے دے کر وہ سانس خریدتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دن کے 24 گھنٹے میں کتنے آرام سے ہم آرام کے ساتھ سانس لیتے ہیں، اس نعمت کو بھی ہم محسوس کر سکیں۔ اور اسی طرح نعمت المال، نعمت الصحہ، مال کی نعمت، صحت کی نعمت، سکون کی نعمت، اور میاں بیوی کے درمیان جو خوشگوار زندگی جن کی ہوتی ہے ان کی نعمت، یہ سب ایسی نعمتیں ہیں ہم ان نعمتوں کو نعمت تصور کر کے بھی لیکن ان نعمتوں کا حقیقی شکر ہم ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو کب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى ما يسره قال الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی انہیں کوئی خوش کرنے والی کوئی بھی پیغام پہنچتا، کوئی خبر انہیں پہنچتی، تو اللہ کے نبی کہتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے یہ ساری نعمتیں میرے لیے مکمل کر رکھی ہیں۔ آپ خوشحالی میں ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ آپ تنگحالی میں ہیں، تبھی بھی آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ خود ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى ما يسوءه قال الحمد للہ علی کل حال۔ اگر اللہ کے نبی کوئی ایسی چیز دیکھتے جو کوئی ناپسندیدہ ہوتا، کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، تب بھی اللہ کے نبی کہتے الحمدللہ علی کل حال، چاہے اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں ہو کہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یعنی آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجئے، چاہے خوشحالی میں ہو یا تنگحالی میں ہو، آپ اچھے حالت میں ہو یا پریشانی کے حالت میں ہو، مصیبت کے وقت میں بھی کیوں نہ ہو، آپ ہمیشہ اپنی زبان پر الحمدللہ کا یہ لفظ رکھیں، انشاءاللہ آپ کی مصیبت بھی اللہ تعالیٰ آسانیوں میں تبدیل کریں گے۔ اور اسی طرح کیسے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے؟ صرف ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب صرف شکریہ کہہ دیے یہ اللہ کا شکر ہو گیا، الحمدللہ کہہ دیے یہ اللہ کا شکر ہو گیا۔ نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو اس کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے پہلے دل سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیسے ہم دل سے اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ کوئی بھی نعمت اگر ہمیں ملتی ہے تو سب سے پہلے اس نعمت کا احساس ہمارے دل میں ہو، سب سے پہلے اس نعمت کا احساس ہمارے دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے شکران نعمت کی سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے کہ شعور نعمت ہو۔ نعمت کا جب احساس ہوگا اس کے بعد آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلے گا، اس کے بعد ہماری زبان سے شکریہ کا لفظ نکلے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے دل سے ہمیں اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد دوسرا مقام ہے زبان سے ہم نعمت کا شکریہ ادا کریں، الحمدللہ کے ذریعے سے یہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہم لک الحمد ولک الشکر کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد شکر کا تیسرا مرتبہ ہے ہم اپنے اعضاء و جوارح سے، ہم اپنے جسم کے حصے سے اس نعمت کا اظہار کریں۔ اللہ نے اگر مجھے صحت کی نعمت سے نوازا ہے تو اس نعمت کا احساس تو میں دل پہ کر لیا، پھر اس کے بعد اللہ کا شکر بھی زبان سے ادا کر دیا، پھر اس کے بعد میری اس صحت کی وجہ سے اس صحت کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اس کے راستے میں خرچ کروں۔ اگر اللہ نے مجھے مال سے نوازا ہے تو سب سے پہلے مجھے یہ احساس ہو کہ اللہ نے مجھے مال سے تو نوازا ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرے زبان سے الحمدللہ کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد اس مال کو آپ اچھے جگہ میں خرچ کریں گے تو یہ تینوں مراتب آپ کے شکر کے سلسلے میں آ جائیں گے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نہیں، آپ کے پہلے جو بھی انبیاء گزرے ہیں آپ ان کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت سے نوازا تھا تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، نعمت کا احساس انہیں ہوا، پھر اس کے بعد اپنی زبان سے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ میرا رب کا فضل ہے، یہ میرا رب کا فضل ہے۔ پھر اس کے بعد اس سلطنت کو، اس حکومت کو انہوں نے اللہ کے خاطر انہوں نے اور اللہ کے فیصلے کے مطابق انہوں نے لوگوں کے درمیان انہوں نے فیصلہ کیا۔ تو دیکھیں دوستوں کہ شکر کے 3 مراتب ہیں کہ ہم دل سے سب سے پہلے نعمت کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں، پھر اس کے بعد زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، پھر اس کے بعد ہم اللہ نے جو بھی نعمت سے نوازا ہے اس کو صحیح جگہ ہم استعمال کریں۔ پھر اس کے بعد تیسری اور اہم بات یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کن کلمات کے ذریعے سے ادا کریں گے، وہ کون سے الفاظ ہیں کہ ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے۔ آپ انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، سب سے افضل جو اس دنیا میں ہے
اس روئے زمین پر سب سے افضلین جو بھی اب تک گزرے ہیں وہ انبیاء اور رسول ہیں۔ انبیاء کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے بچایا تو انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ظالموں سے ہمیں بچا لیا۔ پھر اس کے بعد سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت سے نوازا، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، سلطنت سے نوازا تھا، علم اور نبوت سے نوازا تھا۔ انہوں نے باپ اور بیٹے دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے تمام مخلوقات میں سے ہمیں منتخب کیا، ہمیں چنا اللہ تعالیٰ نے۔ تو دیکھیے دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتے تھے، چاہے خوشحالی میں ہو کوئی تنگ حالی میں ہو، کہ جب انبیاء کا یہ مقام ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتے تھے، تو مجھے اور آپ کو اللہ کی کتنی تعریف کرنی چاہیے، کتنا اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر نعمتوں کے ملنے پر ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں۔ دیکھنے میں تو چھوٹی دعائیں ہیں، ہم میں سے بچے کو یہ دعا یاد ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں کیا ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں۔ نیند یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ نیند کی وجہ سے ہم صبح میں جب بیدار ہوتے ہیں تو جسم میں ایک تازگی محسوس کرتے ہیں، اپنی جسم میں ایک چستی محسوس کرتے ہیں۔ اس نیند کی نعمت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد یعنی سونے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے۔ پھر اسی طرح روزی جو ہم 3 وقت کھاتے ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ دیکھیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا۔ اور جب کوئی نیا کپڑا آپ پہنتے ہیں تو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ نیا کپڑا پہنایا۔ تو دیکھیں کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو سکھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیرضی من العبد، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، ایک لقمہ کھانا کھاتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، اور ایک گھنٹ پانی پیتا ہے پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایک ایک لقمہ، ایک ایک پانی کا گھونٹ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کا متقاضی ہے، ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور اسی طرح دوستو صحت کی نعمت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور خصوصاً جب ہم کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھتے ہیں یا کسی معذور آدمی کو دیکھتے ہیں یا راستے میں چلتے ہوئے ہم کسی ہینڈیکیپ آدمی کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھلائی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے سامنے والے کو جو مصیبت دی ہے اس مصیبت سے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ آپ ہسپتال میں جاتے ہیں، ہسپتال میں دیکھیں کتنے بیمار ہیں وہاں پر، جو پیر سے معذور ہیں، ہاتھ سے معذور ہیں، کان سے آنکھ سے معذور ہیں، لیکن آپ ان بیمار لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تو نے سامنے والے کو جس پریشانی میں جس مصیبت میں رکھا ہے اس مصیبت سے تو مجھے عافیت سے رکھا ہے، اس مصیبت سے تو مجھے نجات دلایا ہے اور سارے لوگوں سے مجھے فوقیت دی ہے، مجھے تو چھونا ہے، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو کتنی پیاری دعا ہے، آپ ان کے سامنے مت پڑھیں، آپ دل ہی دل میں یہ دعا پڑھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا ہے۔ تو الحمدللہ کے ذریعے سے آپ کتنے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم چھینکتے ہیں، چھینکنے کی وجہ سے ہمارے جسم میں ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، ایک چستی آتی ہے اس کے ذریعے سے بھی۔ تو چھینکنے کے بعد اللہ کے نبی نے ہمیں کیا دعا سکھلائی، الحمدللہ۔ تو دیکھیں کیوں الحمدللہ سکھایا گیا دعا، اس لیے کہ اس موقع پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو دیکھیں کہ زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، کن الفاظ کے ذریعے سے ہم اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ ہمیں سکھلاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مومن کے لیے
سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ آخرت میں رسوائی سے بچ جائے. جب وہ آخرت کی رسوائی سے بچ جائے گا تو وہ کیا کہے گا جانتے ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ ایک مومن بندہ قیامت کے دن کی رسوائی سے جب بچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس کہے گا تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس پریشانی سے، اس غم سے اللہ نے مجھے بچا لیا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے درمیان فیصلہ کر دیں گے کہ مؤمن بندے جنت چلے جائیں گے اور جو فاسق اور کفار ہوں گے وہ جہنم چلے جائیں گے، تو یہ مؤمن بندے تبھی بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ وہ یہ کہتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا پروردگار ہے. اور پھر جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد بھی ان کی زبان پہ صرف اللہ کی تعریف ہی تعریف ہوں گے. اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت میں کہتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی ان کی زبان پر یہی اللہ کی تعریفی کلمہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو دیکھیں دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو بھی جس قسم کی بھی نعمت ہمیں ملے اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے اور شکر کے کیا کیا کلمات ہیں یہ اللہ کے نبی ہمیں سکھاتے ہیں. اور اسی طرح یہ دیکھنے میں تو بہت ہی معمولی کلمہ ہے الحمدللہ. الحمدللہ یہ دیکھنے میں بہت ہی معمولی کلمہ ہے. اس کلمے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان. یہ الحمدللہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے ترازو کو بھاری کر دے گا. قیامت کے دن جو ترازو میں بھاری ہوگا یہ الحمدللہ ہوگا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم الحمدللہ کہیں، نعمت ملے یا نہ ملے، آپ تنگی میں ہو یا خوشحالی میں ہو، ہمیشہ اپنی زبان کی نوک پر آپ الحمدللہ کہتے رہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمہ بھی ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اخروی اعتبار سے ہمارے میزان پہ یہ الحمدللہ بہت ہی بھاری ہوگا. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا افضل الدعاء الحمدللہ، دعاؤں میں سب سے افضل دعا یہ ہے کہ آپ الحمدللہ کہیں. تو دوستو آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہماری زبان پر کب الحمدللہ آئے گا، کب الحمدللہ آئے گا. اس کے لیے ایک فارمولہ اسلام نے ہمیں بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، دنیاوی معاملات میں، دنیاوی سلسلے میں آپ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کرو. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، دنیاوی معاملات میں، دنیاوی سلسلے میں آپ اپنے سے اونچے لوگوں کو مت دیکھو. کیوں؟ فهو اجدر الا تزروا نعمت اللہ علیکم، اس لیے کہ اگر تم دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کی زبان سے خود بخود الحمدللہ کا لفظ نکلے گا. آپ ایک مثال لے لیجئے، اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ کسی جھونپڑی میں رہتا ہے اور وہ اس کا خاص مکان ہے، اس کا وہ خاص گھر ہے، اگر وہ کسی بنگلے میں رہنے والے کو دیکھتا ہے تو کبھی اس کے دل میں احساس شکر نہیں پیدا ہوگا، کبھی بھی اس کے دل میں شکر کا جذبہ نہیں ہوگا. اور وہی بندہ اگر کسی کرائے کے گھر میں رہنے والے کی طرف دیکھتا ہے یا فٹ پاتھ میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے دل میں شکر کا احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے خاص گھر تو دیا ہے، جھونپڑی کی شکل میں ہی کیوں نہ صحیح، لیکن اس کے دل میں شکر کا احساس ہوگا اور الحمدللہ کا لفظ اس کے زبان سے ضرور نکلے گا. تو یہ فارمولہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ دنیا کے معاملات میں ہم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں اور اپنے سے اونچے لوگوں کو نہ دیکھیں. ہاں اسی کے برعکس دین کا معاملہ ہے، عبادت کا معاملہ ہے تو ہم اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیں. اگر کوئی عبادتوں میں آگے بڑھنے والا ہے، نماز کی پابندی کرنے والا ہے، سنت مؤکدہ کی پابندی کرنے والا ہے تو آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا عبادت کا کہ وہ تو سنت مؤکدہ کی پابندی کرتے ہیں تو میں اس کے علاوہ نوافل کی بھی عبادت کروں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی معاملات میں ہم اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں اور اونچے لوگوں کو نہ دیکھیں، اور اس کے برعکس دینی معاملات میں ہم اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیں اور اپنے سے کمتر لوگوں کو نہ دیکھیں. یہ آج کے اس خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ کے ذریعے سے ادا کریں. ہماری خوشحالی کی زندگی ہو یا تنگحالی کی زندگی ہو، ہم اگر خوشحال ہو یا پریشان ہو، ہر حال میں ہم اپنی زبان سے الحمدللہ کا لفظ نکالیں. یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ
اپنے انبیاء کو خصوصاً شکر گزاری کے سلسلے میں ابھارا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے موسیٰ تم شکر گزاری کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. خود اللہ کے نبی سے کہا گیا بل اللہ فاعبد وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے نبی آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے اس حقیقت کو قرآن میں واضح کر دیا کہ میرے بہت کم بندے میرا شکر ادا کرتے ہیں. تو دیکھیں دوستو کہ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ پروردگارہ تو مجھے ہمیشہ تیرا شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. کیا ہے اس دعا کا مطلب؟ پروردگارہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری اچھی طرح سے عبادت کر سکوں. ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے رب جعلنی لک شکارا، پروردگارہ تو مجھے شکر گزاری کرنے والا بندہ بنا دے، شکر گزاری کرنے والا بندہ بنا دے. تو دوستو ان دعاؤں کی بھی اگر ہم پابندی کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے والا بندہ بنائے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نعمتوں کو پا کر اس کا حقیقی معنوں میں شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے اور اس کی ہر نعمتوں کا ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی شکر گزاری اور اس کی تعریف کرنے والا بندہ بنائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.